خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پچھلے جمعہ ایک سلسلے سے بات کہی کہ حرمین شریفین دی تزئین جڑی ہے مکے اور مدینے دی مسجد دی دین دے مطابق نہیں۔ اس سے کئی لوگ پریشان ہوئے کہ مولانا تسی ایڈی دلیری کرتی، دلیری نہیں، بالکل حق۔ اللہ دے رسول نے جڑا قیامت دی نشانیاں جو آکھیا سی اتنے پوری ہو گئی، اور ایتھے بھی ہو رہی ہے مسجداں عالی شان تے منار ہوتے تو اتنے خرچ ہو رہا، یہ بالکل دین دے خلاف ہے، اور ایک قیامت دی نشانیاں جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ اس تو پہلا تے اس سلسلے دو چار اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان تھوڑی خدمت عرض کریے کہ جڑا کم کرنا سی جتنا مسلمانوں دی مسجداں دی اصل رونق سی کہ نمازی بے شمار ہوندے، بڑے بڑے عالم اتھے ہوندے، دین سکھدے، اتھوں برباد مسجداں عمارتاں، اور اتنے لگ گئے تے بڑا انہوں کام سمجھا بھی کعبے سے 2 کروڑ ریال لگتا ہے صرف غلاف بن خدا دا نام منو، کیڑا دین تمہیں دسدا؟ میں صرف تہاڈے سامنے 2 کتاباں دا حوالہ پڑھاں تاکہ پتہ چلے میں کوئی نویں گل نہیں کرتا، نہ میرے تے الہام ہوندا ہے۔ صرف اللہ دے رسول دی باتاں جڑیاں چھپاتیاں گئیاں تے مصنوعی اور بالکل جعلی چیزاں نوں دین بناتا بھی وہ ہو رہا جی سونے دے اتنے چند چڑھ رہے کعبے دے مناراں تے، بھئی دین ہے دسدا تاں کرن دے کم برباد کری جاندے جے کتے شرعی نظام نہیں اور انہاں چیزاں تے لگے جی۔ وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتبع الناس المساجد اخرج الخمسة الا الترمذي وصححه الخزام خزامہ۔ میں صبح السلام پہ پڑھیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے خادم بیان فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول نے کیا بھی قیامت ہونا چر نہیں آنی جنہ چر لوگ مسجداں دے تعمیر کرن تے ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی تے فخر کرن دی گل نہ شروع کرنے، میری مسجد ہے ہو جی میں ہنے تو وداؤنی ہے۔ فرمایا جدوں یہ دھندا شروع ہو گیا نا سمجھو قیامت نیڑے ہی آن، مسلمانوں دی قیامت جڑی نا دین نہیں رہنا وہ نیڑے ہے، دوجی پاویں جدوں مرضی آندی رہے۔ الحدیث من اعلام النبوہ، آندے رسول کریم علیہ السلام دا فرمان حضور دے نبی ہون دی نشانیاں چوں، ادوں یہو جی مسجداں دا نشانی کوئی نہیں سی، سادہ مسجد حضور دی صرف کھجور دے تنے کھڑے کیتے اتنے پتیاں دی چھت پئی، کوئی نہیں سی جانتا بھی مسلمانوں دی یہو جی مسجداں بنی ہیں۔ مرودوں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ قیامت نہیں آنی جب تک کہ لوگ مسجداں دے بناؤن سے ایک دوسرے تو اگے ودن دی اور فخر کرن دی کوشش نہیں کرنی۔ تو لکھ دے امام کہ رسول اللہ دی احادیث چوں یہ سمجھو ایک ثابت ہویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے چیزاں دسیاں سی، اور وہ نتیجے رسول علیہ السلام نے فرمایا والحدیث ظاہر فی الکراہۃ والتحریم لقول ابن عباس کما ظفرت الیہود والنصارى۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جس طرح یہودیاں اور عیسائیاں نے اپنی عبادتگاہ نوں بڑا سجایا نا تے بڑی زیب و زینت دتی، ایداں تسی کرو، تسی مسلمان ایک کمرے نوں بڑا دین سمجھو گے کہ کروڑاں روپیہ مسجد تے لگ گیا۔ فرمایا یہ کم تسی کرنے نا کہ جویں یہود اور نصارہ نے کیتے۔ قال التشبہ فإن التشبہ بہم محرم، تو چونکہ یہود نصارہ والے کام حرام ہے، دین نے کیا انہاں دا تشبہ نہ کرو، اس تو یہ مسجداں یہو جیاں بناؤنیاں حرام ہے۔ یہ جرم چاہتا کوئی تمہیں ملے پیسے تو چج نہ ورتو، پختہ ضرور بناؤ، صاف ستھری بناؤ، کیوں برباد کری جاندے؟ آرا قسم دیاں چپساں لیا کے لاؤ تو بہو جے پتھر لاؤ تو فلاں کرو، کوئی حق نہیں ہے۔ وذالک انہ لیس المقصود من بناء المساجد الا ان تکن الناس من الحر والبرد وتزیینها یشغل القلوب عن الخشوع الذی هو روح جسم العبادہ۔ سمجھو 158 صفحہ بلوغ المرام حدیث دی کتاب دی شرح سبل السلام فرماؤں دے بھائی مسجداں بناؤن تو مقصد صرف یہ ہے کہ لوگاں نوں گرمی اور سردی تو بچایا جائے، باقی مسجداں نوں اس طرح سجاؤنا بناؤنا یہ جڑی روح سے عبادت دی خشوع کہ لوگ اللہ توجہ کر۔ نواں بندہ جڑا وردا وہ تو رونق ہی ویندا رہندا کہ اس دیوار تے کی ہے تے کی لکھیا، تسی یہ برباد کر دیتا خشوع۔ والقول بان یجوز تزیین المحراب باطل، بعض نے آخیا باقی نہیں سوارنے ٹھیک مگر محراب ٹھیک ہے، محراب تے لا جاؤ پیسہ جنا لگ، فرماؤں دے بالکل باطل منکرت قول دین دے خلاف ہے۔ قال المہدی فی البحر، امام مہدی البحر فرماؤں دے کہ یہ اگر کوئی پوچھے بھی مکہ مدینہ بڑے سوارے، انہوں نے آخیا اتوں تو پٹھا بیٹھا، اتوں غلط کم ہویا تو دنیا چل پہ۔ ان تزیین الحرمین لم یکن برائے ذی حل ولا عقد ولا سکوت اللہ،
اے سمجھو کلیے دی گل سمجھنی ہے بھی جے عالم چپ کر رہا نا کسی ویلے تو کوئی بندہ دلیل نہ بنا جا کرے کہ خاموش جڑی ہے نا اکثریت میرے نال ہے. یہ بے ایمانہ دا وڈا حربہ ہے بھی جے ڈردے لوگ چپ کیجیے جواز بنا لو، جے ناراض ہوندے لوگ بولتے نا بولن کی تیری تلوار سر سے لٹکتی. تو امام مہدی فرماؤندے ہیں کہ لم یکن رائے ذی حل ولا عقل کہ جڑا حرمین نو سجایا گیا مکے مدینے نو یہ کہڑے عالم دین نو پوچھا سی جڑے امت دے سربراہ سی کہدے کو مشورہ انہاں ظالم بادشاہ نے لیا بلا سکوت رضا. اور کوئی عالم جڑا اسے چپ رہا انہیں کدے بھی نہیں آکھیا میں انہوں صحیح سمجھدا. انہاں دا خاموش رہنا کوئی دلیل سی بھی انہوں جائز سمجھدے سی. اے من العلماء وانما فعلہ اہل الدول الجبابرہ من غیر موازنۃ لاحد من الفضل. یہ جابر بادشاہ ڈکٹیٹر جڑے بہ گئے راج تک بیٹھے ہیں ہن بھی چالاں چل رہے بے قوم نے اگر فیصلہ کیتا انہوں برباد کر دیو ساڈی آمریت یہ سر تے بیٹھے یہ فرعون بہ گئے اتنے جنہاں ظالم بادشاہ نے اپنی مرضی نہ کیتا کسے علم والے عالم نو پوچھا نہیں نہ کوئی فتویٰ لیا. وساکت المسلمون والعلماء من غیر ذا. اور جڑے عالم آرام پبلک چپ رہی انہاں چ ایک بھی راضی نہیں سی بیچارے ڈردیاں چپ کر رہے. کون امام حسین رضی اللہ عنہ روز سر کٹواؤندا لاشاں تے گھوڑے کون دوڑاؤندا ہاں. اور جدوں لوگوں نے نمونہ ویکھ لیا بھی پیغمبر دے بچے نو معاف نہیں کیتا یار ساڈا کی لحاظ کر دنیا خاموش کراتی ہیں. تو یہ پھر امام لکھ دے وہ کلام الحسن کہ المہدی نے جڑا باہر سے کلام کیتا بہت عمدہ اور واقعی دین دے مطابق ہے بے سب فراد ہے قوم دی دولت ضائع کرنا. اور تسی حیران ہو گئے بے مکے مدینے 1400 سال کوئی یونیورسٹی بنی ہن 2 مدرسے بنا لیا جتنے صرف ویل حدیث بنا دیو تیرا بھائی جانا تیلے دا علم نہیں انہاں دے پلے جڑے مکے مدینہ پڑھ کے آؤں. اور 1400 سال لنگیا جاہل رکھے بغداد یونیورسٹیاں بنیاں دمشق بنیاں مصر بنیاں مکے مدینے چ علم نہیں آن دیتا. اتنے سونا چاندی چڑھاؤندے رہو تے غلاف چڑھاؤندے رہو اتنے علم آ گیا نا عرباں قرآن حدیث نو جان دے کہ کتے پھرو پہلی امت کی طرح اٹھ نہ کھڑے ہوں جہاد نہ ہو جائے اسلامی نظام نہ آ جائے برباد کر تک ظاہر رکھو. لوگ انہوں نے نظرانے دین مکے شریف دے متولی ہے چلو جی انہاں دی خدمت کرو وہ خدمت کراؤندے رہے مجور تے کھاندے پیندے رہے کوئی دیندار کام نہ ہویا. اس تو فرمایا اے ظالم بادشاہ جابر انہوں نے اپنی مرضی نہ کیتا یہ کوئی عالمان نہیں پوچھا. اور علماء اور جڑے لوگ چپ رہے وہ بالکل ڈر دے اور خاموش ہو کے چپ کر رہے انہوں دے پلے کوئی شے نہیں. وفی قول صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتو اشار بین اللہ حسن دار جڑا اللہ دے رسول نے آکھا مینوں نہیں رب نے بنایا دسو ما امرتو بتشیید المساجد مینوں حکم ہی نہیں رب نے دیتا کہ بلڈنگاں بہت اچھیاں کرو تے انہوں نے بناؤندے سوارتے رہو. یہ ابو داؤد شریف دی اخرج ابو داؤد صاحب نے حبان تو فرماؤندے رسول اللہ دا فرمان کہ مینوں رب نے حکم نہیں دیتا مطلب ہے کہ کام کوئی نہیں اچھا یعنی ٹھیک کام. فإنه لو كان حسنا لأمره الله به صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اچھا کام ہوندا تو اللہ اپنے رسول نو آندا کہ ادھر یہ مسئلہ بنا. واخرج البخاری من حدیث ابن عمر ان مسجد صلی اللہ علیہ وسلم كان على حدیث صلی اللہ علیہ وسلم مبنیا باللبن وسقف الجرید ومد خشب النخل. جدوں دین زندہ سی ادوں مسجد نبوی دا کی حال سی. فرمایا اللہ دے رسول دے زمانے مسجد نبوی یہ سی کہ وہ ستون کھجور دے سی کھجور دے تنے جڑے سو ستون سی اتنے چھت جڑی سو پتیاں کھجور دے دی پئی سی اور بارش ہوندی سی چھت ٹپ پیندی سی ادوں دین زندہ سی. اسے مسجد دی رونق کوئی نہیں سی ظاہری مگر دین والو نور دا چشمہ سی. عرش تک جب شواواں جاندیاں سی اللہ دے رسول دے ذریعے دین پھیل رہا سی. فلم یزل ابو بکر شاہ حضرت ابو بکر نے وہ کوئی اضافہ نہیں کیتا نہ وضایا نہ وہ اور کچھ کیتا. وزاد فی عمر و بنا والا بنا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللبن والجرید وآدمد خوشم. عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے چونکہ ضرورت زیادہ ہو گئی مسجد نو وڈیاں کرتا مگر ستون وہی رہ اور نہ وہ اندر کوئی ہور شاہ دی کمی کی تھی وہی پتیاں دی چھت رہی. ثم غیر عثمان فزاد فی زیادتا کبیرہ و بنا جدران بالاحجار المنکوشہ والجس وجعل عمدہ من حجارت منکوشہ وسقف بساط. حضرت عثمان رضی اللہ اپنے زمانے سے انہوں بہت وڈیاں کیتا اور وہ اندر بہت سارے اضافے کیتے تے جڑیاں دیواراں سی وہ منقش بیل بوٹے والے جڑے سی پتھروں نال بنائیاں چونا گچ کیتا وہ ستون جڑے سی وہ نقش والے پتھراں دے بنائے چھت جڑی ساگوان دی بنائی اور ایسی فضول خرچی نہیں قدرتی پتھر ہی ایسے ملے مگر اتنے بھی کیوں قیامت آئی. صحیح بخاری اور حدیثاں کیوں آندا کہ صحابہ کرام اعتراض بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیا مقصد تبدیل کی گئی
تو حضرت عثمان نے کہا یار میں قصدن کچھ بھی نہیں منگوایا، اچانک کے پتھر آ گئے تو حضور نے فرمایا جڑا اللہ دا گھر بنایا اللہ دا جنت، اے کہہ کے جان چھڑائی پئی، ورنہ اعتراض ہو گیا کہ کیوں حضور دے طریقے سے انہوں بدلیا گیا۔ قال ابن بطار وهذا يدل على ان السنت فی بناء المسجد القصد وترک الغلو فی تحسین۔ امام ابن بطال فرماؤں اشارے کہ پتہ چلیا اس تو کہ اللہ دے رسول دی سنت ہے کہ مسجداں بنائیاں جان تو بالکل درمیانہ خرچ کیتا جائے اور انہوں بناؤن سمار سے زیادہ غلو اور فضول خرچی نہ کیتی جائے۔ وقد کان عمر ما کثرت الفتوحات فی ایامہ وکثرت المال عنده لم یغیر المسجد ما کان علیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ زمانے حضرت عمر رضی اللہ زمانے جنی فتوحات ہوئیاں تے جنہ خزانے چ مال آ گیا سی، اگر یہ چنگا کام ہوندا ہو نا یہ سارا لا دیندا، کیوں نہیں بدلیا انہیں؟ یہ کام کوئی نہیں دین۔ وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَىٰ تَجْدِيدِهِ لِأَنَّ جَرِيدَ النَّخْلِ كَانَ قَدْ نَخَرَ فِي أَيَّامِهِ۔ حضرت عمر رضی نے دوبارہ اس کی مرمت اس تو کی تھی، وہ ستون جڑے سی انہوں نے کھا لیا سی کون نے، انہوں نے نویں اتنے تھم کھڑے کر دے رکھے وہ کھجور دے۔ ثم قال عند عمارتی اکن الناس من المطر وإياك أن تحمر سفر تحت الناس۔ نال یہ کیا کاریگروں کہ خبردار مسجد نہ ان سر بنایو کہ وہ گرمی سردی تو بچا دے، نہ انہوں سرخ بنایو تو نہ زرد بنایو، کوئی بیل بوٹے نہیں تو نہ رنگ روغن کر دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ بخاری شریف کہ کوئی نہیں کرنا۔ ثم كان عثمان والمال فی زمن کثیر اکثر فحسن ما لا يقتضي الذکر۔ پھر حضرت عثمان دے زمانے مال بہت سی، انہوں نے مسجد ٹھیک ٹھاک کیتا مگر وہ بھی زخرفہ نہیں سی، یہود نصارا دی طرح بناؤن سنوار نہیں سی، مگر یہ باوجود وما ذالک انکر بعض صحابہ دے رہے، پھر بھی کئی صحابہ نے اعتراض کیتا بے سانو یہ بھی نہیں پسند، اللہ دے رسول دے زمانے دی سادہ مسجد ہونی چاہیے۔ وَأَوَّلُ مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيدُ بْنُ عبد الملک وذلك فی آخر عصر صحابہ۔ اے مسلمانوں دی جان کنی دا وقت آ گیا، کربلا تو بعد چھری اسلام نو پھر گئی، حسین شہید ہو گیا، ظالماں نو کھلی چھٹی مل گئی۔ آندا ہے ولید بن عبد الملک دے زمانے پھر مسجد نبوی اور مکے نو سواریا گیا، اداں دے بنایا گیا، اور یہ صحابہ کرام دا آخر زمانہ سی۔ وساکت کثیر من اہل علم ان انکار ذلک خوف من الفتنہ۔ جانا بچاؤن دے ڈر تو زیادہ اہل علم چپ کر کے بیٹھے، عالم نہیں بولے بیچارے کہ سر نہیں کٹوایا جانا۔ میں ایک صفحہ پڑھ دیتا تاکہ پتہ لگے بھی دین دی روشنی سے کی ہو رہا، دین انہاں چیزاں دا بالکل گاہک نہیں تے تسی اوتھے پردے چڑھاؤندے پھر 2 کروڑ ریال دے تے سونے چاندی دے، دین ہے آندا مسجداں دی عمارت کرو دین نال، یہ دین ہونا چاہیے، پاویں او سادہ ٹکھی مسجد ہی، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی بخاری شریف دی شرح فتح الباری دوسری جلد دی، یہ امام نے یہ لکھا کہ جو کچھ بھی ہویا نا یہ کوئی بھی اسلام نہ تعلق نہیں، یہاں ظالماں نے اپنی مرضی نہ جو چاہا کیتا، ولید دا دسیا، اور یہ اپنی مرضی نہ یہاں چیزاں تبدیلیاں کرتے رہے تو لوگوں ڈردیاں بولن کی گنجائش ہی نہ رہی۔ یہ اندر جی فرماؤندے وے حضور علیہ السلام تے آکھیا مسجداں دی رونق کا دینا، کوئی یہاں نہ عمارتاں نہ نہیں تے نہ یہاں گلاں نہ، مسجداں جڑیاں انہاں دی اصل رونق جڑی وہ عمل ہے کہ دین دا چرچا ہوئے، عالم ہون، درس ہوندے ہون۔ اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام نے یہ گلاں دسیاں سی، انہاں نوں ختم کرتے رسمی، اے سمجھ لو مصنوعی کام جڑے نا کہ ایسے کھڑونے دیو امت نوں کہ لوگ آخر یار یہ بڑا دیندار کہڑا، بیوقوف بنا لو تاکہ اصل دین جڑا وہ چھری پھر جائے اور اپنی مرضی نے سارے دھندے جڑے نا کر دے پھر۔ دین اسلام جڑا وہ مطابق انہاں چیزاں دا کوئی ذکر نہیں۔ سعید بن خزیمہ اور مسند ابن یعلا وہذا التعلیق روینا موصول فی المسند ابی یعلا و سعید بن خزیمہ من طریق ابی ان انس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت یقول یات الى امتی زمان یتباہون بالمساجد ثم لا یامرون الا قلیلا، کہ میری امت ایسا وقت آ جانا کہ مسجداں بناؤن بڑا فخر کرن گے تے مڑ کے انہوں کچھ بھی نہیں آباد کرن گے، نہ اتنے جماعت نہ جماعت نہ کوئی عالم نہ لینا دینا، مسجداں جڑیاں وہ بنیاں واخرج ابو داؤد و نسائی سارے۔ تو میرے بھائیو دوستو یہ مسجداں دا فتنہ سارا جڑا اتنے بھی پھر لکھ دے اول من زخرف المساجد الولید بن عبد الملک بن مروان وذالک فی اواخر عصر الصحابہ وساکت کثیر من اہل العلم عن انکار ذلک خوف من الفتنہ۔ 540 سال کہ عالم ڈردے چپ کر رہا ہے، انہاں ظالماں نے مسجداں بنا کے لوگوں بے وقوف بنایا۔ وہ کہڑا حسینہ دا دین نو خطرہ، سارے تو زیادہ دین کون ہے؟ ہاں اس تو مصنوعی کماں دینی حقیقت نو پلے بنو، یہ نقطہ اس تو بیان کیتا کہ کوئی دھوکھا نہ کھایا کرو بے فلانا اتنے حاضری جندا چاہ کردا، دیکھو شریعت نہ کی سلوک کر رہے، دین اسلام نہ کی مذاق ہو رہا۔ ہاں
ایسے چینل کھول دیو بے حیائی دے ہوں تو لوگ آخر ایک ہی ہو رہا تھا اکھاں بند کر لیا کرو. اے جواب دے دیو لوگوں یہ دین دی مٹی یہ پرید کرو کعبے میں نہیں وڑی وریا. بے وقوف لوگوں کی جو تعداد زیادہ ہو جاتی جڑے سدی چیزاں ویکھدے اترو اتوں وہ دھوکھے کھا جاندے. ورنہ اللہ دے دین دے مطابق یہ ساری چیزاں جرم چ لکھن دے قابل ہیں کہ نیکیاں نہیں جرائم ہیں. اور دوسری بات کہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله